بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ایک خطرناک ترین پلان لندن میں بنایا گیا اور اس کا پہلا حصہ ناکام ہو گیا ہے، لیکن اگلے کچھ حصے ابھی باقی ہیں۔ عمران خان کی سیکیورٹی جو کم کی گئی ہے، اس کے بعد جو کچھ سیالکوٹ میں ہوا ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ گھیر گھار کے عمران خان کی جان پہ کوئی حملہ کروانا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو سب سے اہم بات بتاتا ہوں، عمران خان نے سب لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے ہیں جو بھی کوئی کوشش کرتا ہے رابطے کی کہ چلیں بات چیت ہو جائے، سمجھا لیں، کوئی معیشت کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے معیشت کے مسئلے حل کر لیں۔ تو عمران خان نے سب کی بات سننے سے انکار کر دیا جب تک الیکشن کا اناؤنس نہیں ہو جاتا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا آگے چل کے کہ عمران خان کے لیے یہ نمبر کھولنا کیوں ضروری ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں عمران خان نمبر کھولے اور بات کرے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کی وجہ ہے بزدلی، اور بزدلی عمران خان کی نہیں، میں آپ کو بھی کچھ ثبوت دکھانے لگا ہوں۔ ایسے ثبوت ہیں کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ کی آنکھوں پہ اگر کوئی پٹی بندی ہے تو وہ فائنلی ہٹ جائے گی۔ ناظرین، یہ ایسا ثبوت ہوگا کہ جسے دیکھنے کے بعد دنیا کا کوئی شخص جھٹلا نہیں سکے گا کہ مسئلہ بزدلی ہے اور کال اٹھانا بڑا ضروری ہے عمران خان کا۔ عمران خان کال نہیں اٹھائیں گے تو یہ لوگ مرنے مارنے پہ تل جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کال اٹھانا بڑا ضروری ہے۔ وہ آگے چل کے آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں۔ آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، وہ ثبوت دیکھ کے آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ اور جو میں ایک اور دعویٰ کرتا تھا وہ دعویٰ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج درست ثابت ہوگا ثبوتوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ ساری ٹویٹوں کا سلسلہ ہے جو وہ پڑھتے ہیں۔ خونی مارچ والوں نے آج سیالکوٹ میں گرجا گھر پر حملہ کیا۔ عمران نیازی پہلے توہین مسجد نبوی کا مرتکب ہوا اور آج اس نے گرجا گھر کو جلسہ گاہ بنانے کی کوشش کر کے مسیح برادری کے مذہبی جذبات کو اکسایا۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر اپنی سیاسی دکان چمکانے والا عمران نیازی ملک میں مذہبی انتشار پھیلا رہا ہے۔ عمران نیازی ریاست پاکستان کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس کے شر سے نہ کوئی ادارہ محفوظ ہے اور نہ کوئی مسجد اور کوئی گرجا گھر۔ گرجا گھر کی جگہ جلسہ کر کے فسطائی ذہنیت کا بنی گالہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص مسیح برادری پر اپنی حاکمیت جتانا چاہتا ہے۔ عمران نیازی اپنی اس مذموم حرکت سے مذہبی اقلیتوں کا کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ ریاست ہر صورت اپنی اقلیتوں کا تحفظ کرے گی اور ان کے مذہبی مقامات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی۔ چرچ کی جگہ کو سیاسی جماعت کے جلسہ گاہ کی اجازت نہ دینے کے مسیح برادری کے فیصلے کو ریاستی تحفظ دینا قانونی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ریاست پاکستان کسی بھی جماعت کو دھونس اور زبردستی سے ملک میں ملوکیت نافذ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ میں عمران نیازی کو خبردار کرتا ہوں کہ ملک کے کسی بھی حصے میں نقص امن پیدا کرنے کی صورت میں قانون اپنا رستہ خود بنائے گا۔ یہ ساری کہانی انہوں نے گھڑی کہ سیالکوٹ میں یہ جو میدان ہے یہ کھیل کا میدان ہے، یہاں پہ ڈیفرنٹ فنکشنز بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کی تقریبات ہوتی ہیں۔ اس گراؤنڈ کا چرچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مقام مقدس نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ سارا جھوٹ گڑا ہے نون لیگ نے۔ اور ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ جو کرسچین لوگوں کو لا کے احتجاج کروایا گیا ایک بھی لوکل شامل نہیں تھا۔ لوکلز کون تھے؟ لوکلز یہ تھے جو کرسچین کمیونٹی باہر نکل آئی عمران خان کی سپورٹ میں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کراسز بھی نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ساری جو یہاں کی لوکل کرسچین کمیونٹی ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ لاہور سے اور دوسرے علاقوں سے پکڑ کے لائے تھے اسپیشل احتجاج کرانے کے لیے، تو یہ پلان کا حصہ تھا، یہاں پہ یہ لڑائی کروانا چاہتے تھے۔ دیکھیں، میں ایک بات کر چکا ہوں ٹویٹر پہ، اور جو لوگ ان کو لائے ہیں ان کے حوالے سے، کہ جنہوں نے امریکی ڈالروں کے لیے 80,000 پاکستانی مروا دیے تھے وہ 70-80 اور بھی مروا دیں گے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کی بیکنگ پر۔ مسیحی برادری سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں اور یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو گراؤنڈ ہے جہاں پر جو متنازع بنی ہوئی ہے، جہاں پر ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہاں پر یہ گراؤنڈ جو ہے یہ کسی بھی چرچ کمپاؤنڈ کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف مخصوص عبادات ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہاں یہ درست ہے کہ یہاں پہ سیالکوٹ کنونشن ہوا کرتی ہے، لیکن یہ جو گراؤنڈ ہے یہ بہت سی اور بھی ایونٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ شادی بیاہ ہوتے ہیں، یہاں پر بچے کھیلتے کودتے ہیں، اور یہاں اس گراؤنڈ کی کوئی چار دیواری بھی نہیں ہے، نہ گیٹ لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ نشئی بیٹھے رہتے ہیں اور جانور گھومتے رہتے ہیں، اور بہت سارے حصوں پہ
कब्जा भी हुआ हुआ है। मुझे बहुत अफसोस है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इसने अकलियतों को और बिलखुसूस क्रिश्चियन कम्युनिटी को मोरा बनाया और अपने मकासद के लिए कि इमरान खान की इस हकीकी आजादी मार्च को सल्ब करने के लिए, उसको खराब करने के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी को मोरा बनाया जो कि एक बड़ी पुरअमन कम्युनिटी है, जिन्होंने कभी इस किस्म के एहतजाज किए ही नहीं है। और मैं समझती हूँ ये साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है। और मैं ये भी कहती चलूं कि ताहिर खलील सिंधु और कामरान माइकल भूल गए हैं जब इन्होंने मरियम बीबी को लाहौर कैथीड्रल की पुलपट से एक सियासी तकरीरें करवाई थी। वो थी बेहुरमती, वो थी चर्च की पामाली, वो थी मुकद्दस जगह पर खड़े होकर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने की बात। मैं समझती हूँ कि यहाँ पर कोई भी पामाली नहीं हो रही। इमरान खान जो है वो अकलियतों के लिए बड़े अच्छे जज्बात रखते हैं और ये जो हकीकी मार्च है ये होके रहेगा। ये नाज़रीन आपने सुन ली, आपको गवाही भी मिल गई और इस तरह की बेशुमार गवाहियां हैं। मसीही कई लोगों ने आके मीडिया पे, लोगों से जो सोशल मीडिया पे हैं, उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं कि ये सब फ्रॉड था, सब धोखा था। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि लंदन प्लान क्या था उसका आप समझें। इस जलसे को होने नहीं देना, लेकिन अगर ये करना पड़े तो उनको जगह चेंज करवानी है। इसकी दो लेयर्स हैं इस वजह की, ये क्यों चेंज करवाना चाहते थे। पहली ये कि जब अचानक वेन्यू तब्दील होगा 12 घंटे के अंदर अंदर या 7-8 घंटे के अंदर, तो जलसा का भार नहीं सकेगी। जलसा अच्छा नहीं होगा तो हम कहेंगे देखा इमरान खान का जोर टूट गया है। और इसको इतना हवा दिया जाएगा मीडिया, क्योंकि सारा इनके कंट्रोल में है। ARY को बंद कर दिया हर तरफ से, जो दिखा रहा है सारे, बाकी ये दिखाएंगे खाली जगह होंगी अगर हुई तो ये एक तो नाकाम दिखाएंगे जलसा। दूसरा, जहां भी कहीं जलसा होता है इमरान खान की सिक्योरिटी का पूरा एक प्लान तरतीब दिया जाता है। अब जब नई जगह अचानक होगी तो सिक्योरिटी में भी लैप्सेस हो सकते हैं, इमरान खान की जान पे भी इस तरह से हमला हो सकता है। तो ये मल्टी लेयर्ड एक प्लान है इनका। इमरान खान की आप देखें, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि सिर्फ 1-2 दिन पहले सिक्योरिटी उनसे वापस ली गई, फिर उनके बाद उनका जो अब नेक्स्ट जलसा आ रहा है सियालकोट में, वहां पे वेन्यू को तब्दील करवाया गया। पहले उनके खिलाफ मजहबी मुनाफरत उठाने की कोशिश की गई कि वहां क्या कोई बंदा उठे और कहे जी हमारी बड़ी को इन्होंने तौहीन कर दी है। और ये हर कार्ड खेल रहे हैं ताकि इमरान खान की जान पे हमला हो। ये समझ लें, अब तक इनको नाकामी हुई है और इमरान खान डंके की चोट पे सियालकोट पहुंच गए हैं और जलसे से खिताब भी करेंगे। और मेरी अब तक की इतलात ये है कि अच्छा खासा जलसा होगा। नवाज शरीफ की टांगे क्यों कांप रही हैं? नाज़रीन देखें, मैशत इनसे संभाली नहीं जाएगी। अगर अमेरिका स्ट्रेट अवे पैसे देता है, इमरान खान ने इनका जीना हराम कर देना है कि देखो साजिश कामयाब हो गई, अमेरिका ने माफ कर दिया और इन्हें पैसा दे दिया। इवन किसी अरब मुल्क से भी स्ट्रेट अवे पैसा आता है, इमरान खान का बयानिया जीत जाएगा। ये समझ लें, ये फंसे हुए हैं, इन्हें स्ट्रेट अवे पैसे चाहिए, मुल्क नहीं चल सकता वरना। अच्छा, इमरान खान को ये मशवरा पता क्या देते थे? वो नैब तो आज़ाद है और नैब की इनके कंट्रोल में थी, न्यूट्रल्स के। मैं आपको सबसे पहले बताता था, नैब न्यूट्रल्स के कंट्रोल में है। वही केस किसी को खींचना होता है तगड़ा कर देते हैं, रिलीफ देना होता है तो ढीला छोड़ देते हैं। सब कुछ नैब के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था करप्शन के नैरेटिव को। बहरहाल तो नवाज शरीफ घबराए हुए हैं, वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, टांगे कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं? इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस ना आ जाए। यानी इलेक्शन में जाने से जो नून लीग आज से महीना पहले कहती थी कि इमरान खान बाहर निकला तो उसे टमाटर पड़ेंगे, वो अब कह रही है कि इलेक्शन में गए तो इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, इसलिए अब हम इलेक्शन में भी नहीं जा सकते। घबरा गए हैं इतना ज़्यादा। अब भी कुछ सेन वॉइसेस हैं नून लीग में जो कह रही हैं कि अब भी डैमेज कम है, आप मुकाबला कर लेंगे। 6 महीने बाद गए, जो भी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस ऊपर जानी है, जो बाकी मसाइल आने हैं, आप नहीं संभाल सकेंगे और आपको जलीलो ख्वार हो जाएगा आप अगले इलेक्शन में। इमरान खान के लिए फ़ोन खोलना क्यों ज़रूरी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, मैंने आपसे कहा था ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको नाज़रीन विकी लीक्स का ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा। विकी लीक्स नाज़रीन ये अमेरिकी केबल्स हैं जो डी कोड करके और सारी छाप दी गई और जुलियन असान को जिस जुर्म की अब सज़ा मिलेगी और उसे दी जा रही है। जरदारी आजकल बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो इतना ऊंचा नहीं उड़ेगा कि जो उसने वादा किया था कियानी के साथ, यानी जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के साथ और हमारे साथ इम्यूनिटी डील के हवाले से। आपको याद है मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर दे के निकाला गया था 2008 में, साहब ने उससे हल्फ भी लिया था, फिर उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। ये अमेरिका और जनरल कियानी के साथ जो डील हुई थी, और मैं आपको जो कहता था
کہ جنرل کیانی نے وہ ڈیل کروائی تھی. عمران خان غلط کہتے ہیں کہ مشرف نے ڈیل کروائی تھی. NRO مشرف نے نہیں کروایا تھا. بے نظیر زرداری اور نواز شریف کا NRO جنرل کیانی نے کروایا تھا امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کے. یہ کیبل کہتی ہے کہ زرداری آج کل اونچا اڑ رہا ہے, یہ نہ ہو وہ پھر جائے اور امیونٹی ڈیل پہ عمل نہ کرے. یعنی مشرف کو جو ہم نے بچانے کا اس سے معاہدہ, باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ مشرف کو نکالا جائے گا, سیف ایگزٹ دیا جائے گا. اب یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں موجودہ صورتحال میں, جب بھی کسی ڈکٹیٹر سے وہ سامنے آ کے مارشل لا لگائے یا پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے مارشل لا لگائے, اپنے لیے سیف ایگزٹ لینا سب سے امپورٹنٹ چیز بن جاتی ہے. اب اگر عمران خان کسی کا فون نہیں سنیں گے تو یہ معاملات کیسے طے ہوں گے کہ مجھے سیف ایگزٹ دے دو, ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے سکون سے امریکہ جانے دو, بیلجیم جانے دو, لنڈن جانے دو, سعودی عرب جانے دو. میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. یہ کیبل ہمیں بتاتی ہے کہ ڈیل پہلے کی جاتی ہے کہ ہمارا جو ریٹائر ہوگا, جس نے اس ملک میں شب خون مارا تھا, آئین توڑا تھا یا وٹ ایور, اس کو سیف ایگزٹ دو. یہ امریکہ میک شور کرتا ہے, یہاں بھی یہ میک شور کیا جائے گا. اس لیے فون کھولنا بڑا ضروری ہے. اگر یہ فون نہ کھولا گیا اور سیف ایگزٹ نہ پرومس کی گئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پورے ملک کو آگ لگا دیں گے, لیکن کبھی بھی الیکشن میں نہیں جائیں گے. ان کو یہ گارنٹی چاہیے ہوگی, اسی طرح جیسے یہ ڈیل تھی کہ ہمیں کم از کم آپ سیف ایگزٹ دے دیں گے, باعزت طریقے سے ہمیں آپ جانے دیں گے گھر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پوائنٹ کو میرے پاکستانیوں پکڑ لو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان تک بھی یہ بات پہنچ جائے اور وہ بھی اس پوائنٹ کو پکڑ لیں. باقی انہوں نے سیف ایگزٹ دینی ہے یا نہیں دینی یہ ان پر ہے, اور وہ ایسی سیاست کریں گے کہ اس کے بعد ایک ایسی سویلین سپریمیسی قائم ہو کہ دوبارہ کسی کو یہ شب خون مارنے کی جرت نہ ہو. میں آپ لوگوں کو اکثر کہتا تھا اور لوگ اس ٹائم سنتے نہیں تھے, دو باتیں ہیں میرے پاکستانیوں, آج یاد رکھ لو. جب آپ لوگ مہنگائی پہ بات کرتے تھے اور میں کہتا تھا کہ یہ مہنگائی عالمی ہے, تو مجھے گالیاں پڑتی تھیں, کمنٹس میں بھی پڑتی تھیں, اور ویسے بھی میسیجز بھی لوگ واٹس ایپ پہ بھی کر دیتے تھے کہ یار کوئی اللہ کا خوف کرو, مہنگائی ہوئی ہے, لوگ پیس کے. میں آپ کو بتاتا تھا یہ عالمی مہنگائی ہے, اس کو مارشل لا بھی لگا دے نہیں بدل سکتا. اب مارشل لا دیکھیں لگ گیا, مہنگائی پہلے سے بڑھ گئی ہے, کوئی فرق نہیں پڑا نا. لیکن میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا تھا کہ جس دن آپ لوگ عمران خان کے اتنے خلاف ہو جائیں گے مہنگائی کی وجہ سے, اس دن عمران خان کے خلاف شب خون مار دیا جائے گا اور اسے نکال دیا جائے گا. کیوں؟ صرف عوام کی سپورٹ اور طاقت ہی طاقتور کو روک سکتی ہیں. آپ لوگ جب عمران خان کے خلاف ہوئے اور ان کو سروے دکھائے گئے کہ صرف 7% اس کی پاپولیرٹی رہ گئی ہے, یہ شب خون اس لیے مارا گیا. آپ نیوٹرلز کو بھی گناہ گار کہہ سکتے ہیں, آپ PDM کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ آپ لوگوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے جو اس ٹائم حق اور سچ کی بات نہیں سن رہے تھے کہ مہنگائی عالمی مسئلہ ہے, عمران خان کی غلطی یا گورننس کی وجہ سے نہیں ہے. ورنہ مارشل لا لگنے کے بعد 1 مہینے کے اندر مہنگائی کنٹرول ہو جاتی, ورنہ مارشل لا لگنے کے بعد 1 مہینے کے اندر ڈالر بھی 150 پر آ جاتا, لیکن ڈالر 194-95 کا بھی نہیں مل رہا اوپن مارکیٹ سے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے بڑی مشکل سے معیشت کو سنبھالا ہوا تھا, اور آپ صورتحال آپ دیکھ لیں گے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے اور تہس نہس ہونے جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر یو ٹرن نہ لیا گیا اور ڈیلیٹ کا بٹن نہ دبایا گا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتایا کرتا تھا. اور دوسری, نواز شریف نے جو نعرہ لگایا تھا نا سویلین سپریمیسی کا, اور میں نے آپ سے کہا تھا 2018-19 میں, اس ملک کے نصیب میں اگر کبھی بھی سویلین سپریمیسی ہوئی تو وہ عمران خان دلائے گا آپ کو. اس ملک میں کوئی ماں کا لال جمع نہیں ہے. سیاستدان کی بات کر رہا ہوں, باقی تو بڑے بڑے بہادر لوگ ہیں. کوئی سیاستدان ایسا پیدا نہیں ہوا, آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, جو موجودہ ہیں, جو سویلین سپریمیسی کے قریب بھی پڑک سکے. یہ صرف عمران خان کا جگرا ہے. اگر کامیاب ہو گیا اور دوبارہ اقتدار میں آ گیا, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ سویلین سپریمیسی نہ صرف قائم ہوگی بلکہ آپ کو قائم ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.